پہلے زمانے کے لوگوں کو بھی روزے ان پر بھی فرض تھے. یہ ہمیں بات قرآن نے بتائی ہے. کتب علیکم الصیام سورہ بقرہ آیت نمبر 183. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ روزے کو ایک، جیسے آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں ایسے مہمان آ رہا ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، اس نے آپ کے پاس بیٹھے نہیں رہنا. اور قرآن کہتا ہے گنتی کے چند دن ہیں، ان چند دنوں میں آپ نے روزہ کیوں رکھنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں بتایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا تقوی تمہارے اندر آ جائے. اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا لفظی مطلب ہے چھوڑ دینا، بچ جانا. لیکن بچنا کس سے ہے؟ دوزخ سے، آگ سے. اور کیسے بچنا ہے؟ برائی کو چھوڑ کے اچھائی کو کر کے. یہ ہے وہ راستہ جس پر چل کے ہمیں روزے کے بہترین انعامات حاصل کرنے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں مسند احمد میں، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کسی نے ایمان کی نیت سے اور احتساب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو پھر اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. ان احادیث کو دہرانے کا مطلب کیا ہے؟ نیتوں کو درست رکھنا ہے. اگر میں نے اس نیت سے روزہ رکھا کہ چلو میں ڈائٹنگ کر لوں گی، چلو میری صحت کچھ اچھی ہو جائے گی، تو یہ روزہ اللہ کو نہیں قبول ہے. اللہ نے جو مقصد، اور انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تقرب الہی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اور روزہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو. جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو ہی ہم دوزخ سے بچ سکیں گے نا. اور تقوی کیسے آئے گا؟ اللہ کے احکامات کو مان کے، اور جو باتیں جن سے رب نے روکا ہے ان سے رک کے، انہی حالات میں گزر کر پھر انسان متقی اور اس سے بڑا درجہ محسنین میں چلا جاتا ہے. اور اللہ جی قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین. جب انسان مومن مسلمان محسنین کے درجے پہ جاتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. دیکھیے رب جس سے پیار کرے وہ کیا مقام ہے. جیسے آپ کے نبی محبوب رب ہے نا، تو اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں تیری امت بھی میری محبوب ہو سکتی ہے میرے محبوب. کیسے؟ میرا قرب حاصل کر کے، محسن بن کے. اب دیکھیے ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. اللہ تخلیق کار ہے، وہ آپ میں نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، آپ میں نہیں ہو سکتے. وہ کون کہہ کے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے.
کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور تو پھر جو ہمارے کام ہے وہ اللہ جی نہیں کر سکتے. مطلب ان کے پاس وہ کر سکتے ہیں سب کچھ، لیکن کھانا پکانا، روٹی پکانا، اسکولوں کو جانا، یہ سلسلہ تو رب کا نہیں ہے نا. یہ ہمیں اس کی سوجھ بوجھ، عقل، فہم و فراست، علم حاصل کرنا، وہ یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے، اسی نے دیا ہوا ہے. تو ایک واحد کام جو اللہ اور امت محمد کرتی ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو کیا کام ہے وہ ہے درود پڑھا کرو. اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں. اے مومنین، آپ سب بھی، سورہ الاحزاب کی یہ آیت میں نے پڑھی ہے، آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام خوب بھیجا کرو، تسلیما، بہت بھیجا کرو، خوشی کے ساتھ. تو بات یہ ہے، رب کے اور بندے کے کاموں میں ایک مشترک کام جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کے کہے کے مطابق، جیسے وہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، کوئی دو رائے نہیں، ملائکہ بھی اور اللہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. تو اے مومنو، آپ بھی درود بھیجا کرو. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب اللہ کا حکم ماننا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم رمضان کو اس طریقے سے ویلکم کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کے شیڈیولڈ کو ترتیب دے لیں. جب ہم بے ترتیبی میں ہوتے ہیں تو بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اس وقت کی قدر کرنی ہے. اب اس حدیث پہ آ جائیے کہ ایمان کی حالت، ایمان کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا میں ایمان والی ہو گئی؟ نہیں. ایمان کیسے آئے گا؟ قرآن ہم سے 2-3 جگہوں پہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، آمنو نہ رسول، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اب دیکھیے بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے نا کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، تو یہ کیا بات ہے؟ وہ جو آپ نے 18ویں پارے کا شروع میں پڑھا تھا سورہ مومنون کا، قد افلح المومنون، ہم کو ویسا مومن بننا ہے. مومن کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے. مومن وہ نہیں ہے، سورہ حج میں آتا ہے کہ جب کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کنارے کنارے پہ رہ کے ایمان حاصل کرتے ہیں. جب اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں تو مسلمان رہتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ان کے منہ بن جاتے ہیں، ہائے اللہ یہ کیسے کریں گے، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے، یہ نہیں ہم سے ہوتا. تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ مومنون میں سے نہیں ہے. مومنون میں ہونے کے لیے ایمان میں راسخ ہونا ضروری ہے، اور ایمان کا راسخ ہونا کیسے؟
ہم اللہ کے حکموں کو خوش دلی سے قبول کریں، رو رو کے نہیں، ہائے بڑا لمبا روزہ ہے، لے ہاں ان بھوک بھی لگ جائے گی، گرمی بڑی ہے، پیاس ہے، کیسے دیکھیں گے، کیسے گزاریں گے، دوائیاں بھی تے کھانی آنے۔ دیکھیے بے شک میں نے بھی کھانی ہے، لیکن اس کو ترتیب دیں۔ ترتیب کیسے دینی ہے؟ وہی الٹی کر لیں جو رات کو سوتے ہیں، اس کو دن بنا لیں اور دن کو رات بنا لیں، سارا کچھ مینیج ہو جاتا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ایمان کی حرارت کے ساتھ استقبال رمضان کرنا ہے، رمضان کو ویلکم کرنا ہے۔ اور اتنے بے شمار احادیث ہیں روزے کی افادیت کے بارے میں، روزے کے انعامات کے بارے میں، کہ روزہ دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ ایک بہت جامع بات کہ روزے کا اجر میں خود ہوں، حدیث قدسی۔ سوچئے روزے کا اجر میں خود ہوں۔ مفسرین نے اور علماء نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، خود دیتا ہوں یا میں خود ہی اس کو مل جاتا ہوں، دونوں صورتوں میں۔ اب دیکھیے روزہ دار آپ کی میری حیات کا پرپس کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ اللہ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے دنیا میں، وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یقیناً تم آزمائے جاؤ گے۔ کس سے؟ کبھی بھوک سے، خوف سے، جانوں، پھلوں اور مالوں کے نقصان سے۔ نہیں پتا ہمیں، لیکن آپ کو پتا ہے نا، جب جانوں کا نقصان ہے تو اللہ جی نے رونے سے منع نہیں کیا، ویلا کرنے سے منع کیا، فضول باتیں کرنے سے منع کیا، بے جا اعتراضات سے منع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب یہ دیا، آنسو رحیم ہونے کی علامت ہے، عاجزی انکساری کی۔ بات کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے حکم پہ راضی، ساتھ ہی یہ کہا۔ تو ہم نے بھی اللہ کے حکموں پہ راضی ہونا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو جو حکم دیے ہیں سارے دن میں، پھر پورے مہینے میں، جو جو احکامات رب کے ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کا آسان ترین راستہ کیا ہے؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ آسان ترین راستہ یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں یہ رہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو رب کو نہیں پسند، کیونکہ میں تو اس کی نظر میں ہوں، اور اس سے اوپر کا مقام کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس مقام تک ہوں کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں۔ جو کئی دفعہ میں نے بات کی ہے اس بارے میں، اسی مقام کو کہا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اقبال نے، کہ وہ خود انسان۔ اور دیکھیے آپ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد ایمان میں راسخ ہو گئے۔ جب ایمان میں راسخ ہوئے تو اعمال کا اگلا سٹیپ آیا، پھر آپ کے اعمال درست ہو گئے اور لوگوں کا معاملہ ساتھ آ گیا۔ پہلے حقوق اللہ تھے صرف، جب عمل کا سٹیج آئی
تو حقوق العباد بھی اس میں آ گئے. تو یہاں رب نے کہہ دیا کہ جب تم نے عمل صالح کر لیے تو پھر تم محسنین میں آ گئے، تم میرے محبوب بن گئے. تو ہمیں رمضان میں اللہ کا محبوب بننا ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہم سے کوشش ہو سکے اس کو ضائع نہیں کرنا. قرآن نے ہم سے کہا کہ یہ چاند گنتی کے دن ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور رمضان گزر جاتا ہے. پھر اللہ جی نے خود ہمیں اس میں رعایت دے دی. وہ کیا ہے کہ تم اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو پھر یہ مدت بعد میں پوری کر لو. 184 آئے قرآن سورہ البقرہ کی. تو ہم سے بھی اللہ پاک یہی توقع کرتا ہے کہ جب لوگوں کے معاملات آپ کے ساتھ آئیں تو آپ ان کو رعایت دیں. مثلاً ہمارے کام والے ہیں، ہم اور کوئی میرا بہن بھائی ہے، الجھ گیا، کہیں ناراض ہو گیا، تو پھر اس کو ایسے سوچے شاید وہ اس لیے پریشان سی. رعایت دیں. اللہ ہمیں رعایت دے رہا ہے. اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا نا، مؤخر کر لو، بعد میں پورے کر لینا. ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی بیماری لا علاج ہے یا بڑھاپا ایسا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورتوں میں پھر کیا کرو؟ فدیۃ طعام مسکین، کہ ایک مسکین کو کھانا طعام کھلا دو. ہاں اگر اس سے بڑھ کے کوئی خیر کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہی پہنچے گا. اب یہ خیر کیا ہے؟ یہ خیر یہ ہے کہ آپ نے فوری طور پہ فدیہ دے دیا، لیکن کل کو آپ کی صحت اچھی ہو گئی تو پھر آپ نے روزے بھی رکھ لیے. کیونکہ اگلے حصے میں اسی آیت کے قرآن یہ کہتا ہے کہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم روزہ ہی رکھو. اس کے طبی فوائد اور اس کی اور بے شمار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں یہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ ہی رکھو. وہ بہت لمبی بحث ہے، جو ہم اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں تو وہ ضروری نہیں ہے. بہرحال اجر کے حوالے سے اور ثواب کے حوالے سے مختلف احادیث ہیں، کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جس شخص نے ثواب اور ایمان کی نیت سے روزہ رکھا تو اس کے بقایا پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. اب روزہ دار کے منہ کی مشک اللہ کو بے حد پسند ہے. اسی طرح روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. اور اسی طرح کہ تمام رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. پلیز بہت بری بات ہے. آپ میں سے اگر کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا رکھوایا، دونوں صورتوں میں اس کا اجر روزہ دار کے برابر ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے کھانے کے لیے نہیں کچھ بھی ہوتا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ روزہ کھلوایا بھی کرو، تو رعایت کیا ملی؟ کہا پانی کا ایک گھونٹ کھلا دیا.
اور پانی کے ایک گھونٹ سے بھی جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب اس محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ کی چھت سے لے کے آسمان تک فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کی عزت میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کا ذکر فرشتوں میں کر رہا ہے، تو کم از کم ان محافل کے تقدس کا خیال تو رکھا کریں۔ میں بات کر رہی تھی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں مرنے والے کو شہداء کی موت کا درجہ حاصل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسند احمد میں یہ بھی روایت موجود ہے، دو لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک شخص تھا وہ نہ شہید ہو گیا، غزوہ میں جنگ میں گیا اور جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ اسی اسنا میں دوسرا شخص جو تھا وہ سال بھر زندہ رہا، سال بھر زندہ رہنے کے بعد نہ وہ فوت ہو گیا، طبعی موت۔ اور نام جو ہے وہ ہے ابن تیم، یہ فرما رہے ہیں یہ واقعہ۔ تو انہوں نے صحابہ میں سے کسی ایک نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید ہونے والا شخص ہے وہ جنت میں جانے میں پیچھے ہے، اور جو بعد میں فوت ہوا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو وہ حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کیا اس کی زندگی میں رمضان آیا تھا، اس نے رمضان کے روزے رکھے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا تحقیق کے بعد جی ہاں اس نے رمضان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہی اس کا اجر ہے کہ وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں چلا گیا ہے۔ آپ کو شہید کے بارے میں پتا ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلَ بِالْأَمْوَاتِ فَلَا يَأْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس کا۔ جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ شہداء کی بات کر رہی ہوں، تو ایک ایسا شخص جس نے رمضان کے روزے کس نیت اور کس احتساب کے ساتھ رکھے ہوں گے کہ وہ شہید سے بھی پہلے چلا گیا جنت الفردوس میں۔ پھر آپ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری طبعی عمر 60 سال ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 900 سال تک حضرت نوح نے عبادت کی، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی عمریں 300 سال تک تھیں، تو ہماری 60 سال کی عمر، تو ہم اتنے کام کیسے کریں گے؟ نیکی کے ان کاموں کا وقت جو ان کو ملا ہے ہمیں تو وہ ملا ہی نہیں، پھر ہم کیا کریں؟ تو کیا ہوا؟ اللہ نے رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا کر دیا، اور اس میں ایک سورت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل 5 راتیں ایسی کہ جن میں آپ عبادت کر لیجئے اور اللہ کا انعام 1000 سال کی عبادت حاصل کر لیجئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں تحائف دیے گئے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے
جو معاملات ہیں ان میں آگے بڑھ کے تو آپ اپنے لیے جنت الفردوس خرید لو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بدقسمت ہے وہ شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ خود کو بخشوا نہ سکا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے، کہ اپنے ٹائم کی مینجمنٹ کرنی ہے، اپنے کردار کی، اپنے ایمان کی یہ باتیں دیکھنی ہے کہ ہم نے رمضان کو ویلکم کیسے کیا ہے۔ کیا صرف پکوڑے سموسے پہ رہ گئے ہیں، یا ہماری عبادات میں وہ روح پیدا ہو گئی ہے جس سے ہم اللہ کے مقرب بن جائیں؟ ہمارا دل، ہماری نیت کتنی صاف ہو گئی ہے، ہمارا دل کتنا صاف ہو گیا ہے۔ زنگ آلود دل جو ہے اس کے زنگ کو دور کرنا ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے نا، جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک سپاٹ زنگ کا دل کے اوپر لگ جاتا ہے، اور جب آپ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں تو پھر دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ دلوں کے زنگ دور کرنے کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں ہم سب نے اپنی بہترین کوشش سے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ رضائے الہی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہم نے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ اب دیکھیے، جب تھے نا اللہ کے حبیب مکہ میں، تو مکہ کے لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ وہ کس لیے؟ کہ مکہ والے چور لٹیرے اور جنگجو اور ڈاکے ڈالنے والے، تو وہ گھوڑوں کو ان کی برق رفتاری، تیز رفتاری کی وجہ سے پریفر کرتے تھے، اور یہ کہ ڈاکہ ڈالتے وقت اگر یا کسی پر حملہ کرتے وقت اگر گھوڑا جو ہے وہ بدک گیا تو پھر وہ تو جو سوار ہے اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ سدھاتے تھے اپنے گھوڑوں کو، اور ان کو صائم کہا جاتا تھا، کہ ان کو بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کی تربیت دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے حبیب مدینہ آ گئے تو مدینہ میں یہود میں روزہ رکھنے کا رواج پہلے سے موجود تھا۔ وہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے پڑھا بھی ہے۔ اور اس دن کیوں روزہ رکھتے تھے؟ کہ اس دن حضرت موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، یوم عاشور والے دن۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک نہیں 2 روزے رکھ لیا کرو اس میں، تاکہ تم یہود سے تمہاری مشابہت نہ رہ جائے، تم یہود سے فرق ہو جاؤ۔ اس وجہ سے پورے قرآن میں صرف یہ مقام ہے جس میں روزے کی فرضیت کے بارے میں مکمل احکامات آپ کو دے دیے گئے، اور کسی جگہ روزے کے بارے میں کوئی اللہ جی نے کلام نہیں کیا، سوائے احادیث کی روشنی میں بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس پہنچایا۔ ضروری بات کیا ہے؟ آپ کو جب اللہ نے رخصت دی ہے تو اللہ کے اس انعام سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ اب مجھے تیز بخار چڑھا ہوا ہے اور میں روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤں تو اللہ جی کو یہ نہیں پسند۔ ایک دفعہ صحابہ جو تھے جا رہے تھے مہم پہ، وہاں جا کے ٹینٹ لگانے تھے،
تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے روزہ رکھ لیا. جب وہاں ٹینٹ لگانے لگے تو ان میں جان نہیں تھی. اب عرب کا وہ دور اور جہاں پیٹ میں کچھ ہے بھی نہیں اور روزہ رکھنا، تو پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے جو حکم رب نے دیے ہیں ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے، ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اس بات سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ روزہ مت رکھیں. حضور نے باقاعدہ ڈانٹا ان لوگوں کو کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے. تو بجائے اس کے کہ ثواب ملتا، یہ تو الٹا پریشانی ہو گئی نا کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے، کہ اب خیمے لگانے کا وقت ہے تو آپ لوگ ہمت نہیں ہے کہ رکھے. تو جو اللہ نے ہمیں بینیفٹس دیے ہیں، ایمانداری کے ساتھ، دل کی نیک نیتی کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھانے کا حکم ہے. کہ اگر آپ بیمار ہیں، حالت سفر میں ہے، سفر ایسا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بہتر ہے کہ یہ مدت آپ بعد میں پوری کر لینا، اور ابھی آپ اپنی جان کا بھی خیال رکھو. یہی صورتحال راتوں کو سونے کے حوالے سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے پوری رات عبادت کی ہو. یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے خود گائیڈ کیا کہ اگر آپ کو یاد ہو، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں شادی شدہ بھی ہوں، میں اپنی عورت کا حق بھی ادا کرتا ہوں. یعنی مسلمان کو حکم کیا ہے کہ ہر ایک کا جو حق اس پر ہے اس کو مکمل ادا کرے. سب سے پہلے اپنی جان کا حق جو اس پر ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم عیسائیت کی طرح اپنی جان کو ہلکان کر دیں اور راہب بن جائیں اور کھانا پینا نہیں. تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شہید سے پہلے دوسرا بندہ عبداللہ بن طلحہ، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. ہاں جی، بات یہ ہے کہ ہم نے بات ابھی کی تھی کہ درود پاک کی کثرت. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ایسے کھڑے ہو کے اس طرح وہ شخص جنت میں جائے گا جو ہر روز 1000 بار قرآن وہ پڑھے گا درود پاک. تو درود پاک آپ یہ ضروری نہیں کہ پورا درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے آپ. میں نے ابھی بتایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک تو آپ درود ابراہیمی کا حصہ ہے. وبارک وسلم. یہ اگر ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے حبیب کا سکھایا ہوا درود ہے، تو ہمیں حدیث کا ثواب بھی ساتھ ملتا ہے کہ ہم نے ایک حدیث پر عمل کیا. ابھی جو ہے نا امام بخاری، آئمہ کی تمام لوگ، ہر فرقے کے لوگ ان کی احادیث کو صحیح بخاری کہہ کے نام کرتے ہیں، سچ مانتے ہیں کہ انہوں نے اتنا ریاست اور اتنا ہزاروں ہزاروں میل کا سفر کر کے ایک ایک حدیث کو جمع کیا ہے اور ان کو اکٹھا کیا ہے، تو ان میں غلط کوئی نہیں ہے. اب یہ جب درود کا بیان کرتے ہیں تو یہ درود کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ درود کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ تو بار بار کہتے ہیں نا درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو، پڑھتے بھی ہیں،
اور حکم ہے جی تعریف بالکل صحیح ہے، تعریف. اور تعریف کیوں؟ کہ اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس لیے حضور کی عظمت کا بیان، حضور کے حسن کا بیان، جمال کا بیان، شمائل کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رب نے انعامات ان کو دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم سب جو ہیں ان کے ذکر کو بلند کریں. مطلب یہ ہے، درود کا مطلب یہ ہے کہ سارے مل کے اللہ کے حبیب کے ذکر کو بلند کریں. اب اس بلندی میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ یعنی آپ نے اگر کوئی ایسی بات کی جس میں حضور کی شان کسی بھی حوالے سے بیان کی، حضور کی عظمت کسی بھی حوالے سے بیان کی، تو اس کا رتبہ درود پاک کے برابر ہے. یہ ہے درود. یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف درود پڑھ لیا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ خالی زبانی. آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں وہ حضور کی وہ شان، وہ عظمت ہونی چاہیے جس عظمت کا بیان قرآن نے کیا، کہ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی واللیل کہا، کبھی والضحیٰ کہا. پھر عبدنا، میرا بندہ، اللہ جی ایسے پکارتے ہیں. عبدی، کبھی یہ بھی کہا کہ میرا بندہ، ہمارا بندہ. تو یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، جو قرآن نے ان کو اتنا درود دیا ہے. تو گویا قرآن نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے اور اللہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن نے بھی ان پر رحمتیں بھیجی ہیں. تو اے مومن بندو، آپ بھی اس پر. اب جب آپ درود پڑھتے ہیں تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ دعا نے ہر صورت درود نے قبول ہونا ہی ہونا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ، تو اللہ تو پہلے ہی درود بھیج رہا ہے محمد. تو کیا جب ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں نا اللہم صلی علی، ہم اللہ جی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ جی آپ ہماری طرف سے بھیج دیں، تو اللہ تو پہلے ہی بھیج رہا ہے. جب وہ درود بھیجے گا تو اس میں لپیٹ کے اپنی دعا بھیجو. کیوں کہ فقہ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے ایک سودا خریدا ہے، اس میں کچھ مال ردی ہے، کچھ مال بہت اچھا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا مال رکھ لو اور ردی مال واپس کر دو. آپ کو سارے کا سارا مال یہ رکھنا ہوگا یا سارے کا سارا مال واپس کرنا ہوگا. تو یہی صورت ہے ہماری دعاؤں کی. ہم نے اپنی درخواست کو درود پاک میں لپیٹ کے بھیجا تو اللہ جی نے کہا سارا ہی رکھنا ہے. اے نہیں کہ درود پاک تو میں رکھ لوں جو میرے حبیب پہ آیا ہے تو تمہاری دعا کو میں واپس کر دوں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں کو درود میں لپیٹ کر اللہ کے حضور بھیجا کرو. درود پڑھنے والا تھکتا نہیں، اکتاہٹ نہیں، بشاشت، کول، ریلیکسڈ. یہ اس کی خاص انعامات. میں کبھی نہیں تھکتی، میں آپ کی بات ٹوک رہی ہوں. میں 1 بجے سونی ہے، 4 بجے اٹھ جانی ہے. ذرا تھکاوٹ نہیں، ذرا نیند نہیں، سارا دن بھی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جب میرا ذکر کیا جائے تو درود پاک پڑھا جائے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.
اچھا ایک اور بات ضروری، عبد الرحمن بن عوف، آپ نے کئی دفعہ میرے منہ سے یہ نام سنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو زندگی میں جنت کا محل دکھا دیا گیا، امیر ترین 1,40,000 50,000 صحابہ میں سے سب سے امیر صحابی۔ ایک دن اللہ کے حبیب مسجد سے نکلے اور وہ چل پڑے اپنے راستے کی طرف، عبد الرحمن بن عوف پیچھے پیچھے چلتے گئے، جاتے گئے آگے جا کے تھوڑے تو اللہ کے حبیب نے سجدے میں سر رکھ دیا، پیچھے کھڑے وہ دیکھتے رہے، لمبا عرصہ گزر گیا تو کہنے لگے مجھے تو یہ لگا کہ شاید حضور کا وصال ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ صحابہ یہ بات برداشت نہیں کرتے تھے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی، کوئی نہ کہے کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، انہوں نے زید بن عبداللہ، انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان بات سنی ہے حضور کا وصال ہو گیا، کہتے ہیں غلط ہوگا، انہوں نے کہا نہیں بات صحیح ہے، اللہ میری اکھاں ہی للا تو میں اکھاں حضور نو نہ تکاں تے پھر میں کی کراں، میں نہیں چاہی دیاں، اللہم اذہب بصری، یہ لفظ آتے ہیں وہاں میری، اور نبینا ہو گئے، تھوڑی دیر کے ایسی دعا قبول، تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہویا تاڑی بینائی چلی گئی ہے، کہتے ہیں میں تک کوئی نہیں ہویا، آپ کو ہوا ہوگا، میں نے تو دیکھنا ہی ان آنکھوں سے حضور کو تھا۔ ستونِ نانا والی بات بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ بلک بلک کر رویا کرتا تھا، حضور جب ممبر سے اتر کے اس کے پاس آئے، اس کو تسلی دی تو پھر وہ چپ ہوا، یہ تھا۔ اب عبد الرحمن بن عوف بالکل سفید چہرہ اور پریشان کھڑے ہیں، تو اتنی دیر میں حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو کہتے ہیں عبد الرحمن کیا ہوا آپ کو؟ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے جو ہوا تھا میں بتا دیا، تو وہ مجھے کہتے ہیں ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ امت کے وہ تمام لوگ جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو میں رب ہو کر ان پر درود بھیجتا ہوں، کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر میں سجدہ شکر نہ کرتا، یہ وہ سجدہ شکر تھا جو اتنا لمبا تھا کہ جس سے مجھے یہ پتا چلا کہ سجدہ شکر ہمیشہ بہت لمبا، آپ نے بھی رمضان میں سجدہ شکر کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ، اور پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ نے فرشتے کچھ ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ساری وہ اور کوئی کام نہیں کرتے، جو درود بھیجتا ہے اس سب کے درود اکٹھے کرتے ہیں اور مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ اور طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی دوات ہوتی ہے، سونے کا قلم ہوتا ہے اور چاندی کی دوات ہوتی ہے، وہ ان سے ثواب لکھتے ہیں۔ اور جبریل حدیث قدسی جبریل امی فرما رہے ہیں، حدیث جبرائیل، اللہ جی جتنے درخت ہیں میں ان سب کے پتے گن سکتا ہوں، جتنے آسمان پہ ستارے ہیں میں ان ساروں کو گن سکتا ہوں، لیکن میں وہ ثواب نہیں لکھ سکتا جو اللہ پاک ایک درود پڑھنے والے بندے کو بھیجتا ہے، کہ وہ میں نہیں لکھ سکتا۔ اور حضرت حسن بیان کر رہے ہیں حضرت علی کے حوالے سے کہ مجھ سے حضرت علی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے مجھ پر سلام اور درود بھیجو۔ ابو درداء صحابی تھے، تھک گئے ہو میری بات سے؟ ایک منٹ رک جاؤ، ایک منٹ رک جاؤ،
ابو دردہ فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تو میں نے آگے سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی اپنے روضہ مبارک کے اندر حیات ہوتے ہیں، اور اسی لیے ابھی میں نے بتایا تھا نا امام مالک یہ کہتے ہیں جو میرے روضہ سے ہو کے جائے، حضور کے روضہ سے ہو کے جائے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں، یہ ایسے کہے کہ وہ مجھے مل کے آیا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے میں زندہ اس کو ملا ہوں. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ مٹی حرام کر دی ہے، اور آگے کیا فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک میری روح کو میرے جسم میں واپس داخل کر دیتے ہیں، اور میں وہ درود خود وصول کرتا ہوں. دیکھیے یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ساری سچی احادیث ہیں جو اللہ کے نبی نے ہم کو خود بتائی ہیں اور ہم تک مستند حوالوں سے پہنچی ہیں. ان میں کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے. اور ایک ضروری بات ہے، سید شیخ احمد کبیر الرفائی، یہ اللہ کے جو ہیں حبیب، ان کی نسل سے ہیں، سید ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں جب سلام روز 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 خوش دلی سے پڑھتا تھا اور جواب وصول کرتا تھا اللہ کے نبی سے. 550 ہجری میں مجھے اتفاق ہوا کہ میں روضہ نور اقدس پر پہنچا، اور جب میں وہاں گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی جواب تو میں روز طلب لیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں روحانی جواب نہیں، آج میں نفس نفیس آپ کے روضے پہ آیا ہوں، اور ایسے ہی آپ سے جواب لے کے جاؤں گا. اور 70,000 لوگ مسجد نبوی میں اس وقت موجود تھے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال کر اس سلام کا جواب عطا کیا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفاق سے اس وقت میں بھی موجود تھا، اور الرفائی کی وجہ سے میں نے بھی اس واقع اس دست مبارک کا دیدار کیا. آخری بات، سوری یہ آخری میں نے کہا کہ پھر آخری ایک اور یاد آ گئی ہے، وہ یہ بات ہے ابی بن کعب کا واقعہ کہ رسول اللہ سے کہتے ہیں، میں مختصر بات کو کر رہی ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وقت کو آپ تقسیم کر دیجئے کہ میں کتنا وقت قرآن پڑھا کروں، باقی اعمال کیا کروں، اور کتنا وقت درود پڑھا کروں. ابی بن کعب حضور فرماتے ہیں چپ رہے تو وہ خود ہی کہتے ہیں 1/4 حصہ کر لیا کروں. فرمایا ما شئتا، جیسا تیرا دل کرے، لیکن تو اگر اس کو بڑھا دے تو بہتر ہے. تو انہوں نے کہا 2/3، کہا اس کو بڑھا دے، پھر کہا 3/4 بڑھا دے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں پورا ٹائم، اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میں پورا وقت ہی درود پاک پڑھا کروں گا. تو حضور نے آگے سے کیا کہا، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے کفایت کرے گا. یعنی دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے دکھ، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے ہر طرح کے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. اسی طرح آخرت میں بھی کثرت درود کی وجہ سے میرا قرب نصیب ہوگا، میری شفاعت نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری رمضان کی رحمت و برکتیں، ساتھ میں درود پاک کی کثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بہترین رمضان کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے.
ہم سے کچھ اس کی توفیق سے ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم نومولود بچے کی طرح پاکیزہ ہو جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اے خالق و مالک حی و قیوم رب، برحمتک استغیث، ہم تیرے سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، صدقہ قرآن اور صدقہ رمضان۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت بے گھروں کو گھر، بے زروں کو زر، بے اولادوں کو نیک اولاد، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں۔ اللہ جی جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب، اللہ جی جو بے جا مقدموں میں ملوث ہیں خلاصی کر دیجئے۔ جس کسی نے کبھی بھی دعا کے لیے کہا تھا اس کی جائز مشکلات کو حل فرما دیجئے۔ الہی نیکیوں کے اس موسم میں ہم سے کچھ ایسا کروا لے کہ ہم تیرے مقربین میں آ جائے، ہماری زندگی بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ الہی ہمارے ماں باپ کی، ان کے ماں باپ کی، سب کی بخشش فرما دینا۔ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ میرے مالک حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر اور اللہ تمام مخلوقات کے شر سے اپنی حفاظت عطا فرمانا۔ ہم سب میں جو جو بیمار ہے، ہمارے آس پاس دوست احباب رشتہ داروں میں، اللہ پاک سب کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ بار بار اپنے گھروں اپنے در پہ بلا لیجئے۔ میرے مالک جو ہوا ہے ان کو اپنے اس سفر مبارک کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمارے لیے اللہ جی پھر سے ایک بار اپنے گھر کا طواف نصیب کر دیجئے، اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب کر دیجئے۔ اللہ پاک
سکون والی زندگی دینا، راحت والی آخرت دینا۔ اللہ پاک صرف اپنا محتاج رکھنا، اللہ جی کسی غیر کی محتاجی میں نہ دینا، چارپائی کی قید سے آزاد رکھنا، موذی امراض سے بچا کے رکھنا۔ الہی ایک بچہ بیمار ہے، اسے صحت کاملہ عطا فرماؤ میرے مالک۔ اس کے رشتہ دار دوست احباب پریشان ہے، اللہ پاک تو پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ اللہ جی ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی قسمتیں اچھی کر دینا۔ رب رحیم جو پڑھائی میں ہے ان کا دل پڑھائی میں لگا دیجئے، اور اللہ جی جن کے بر مطلوب ہیں غیب سے مدد کر دیجئے۔ اللہ پاک پردیسی بچوں پر نافع علم اور طیب رزق کی بارش کر دیجئے، ان کی صحت اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ واللہ خیر حافظا۔ اللہ پاک دیار غیر میں جہاں ہر طرف فتنہ و فساد موجود ہے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اللہ پاک سب کی جو تیرے پاس آگے ہماری اور آنے والی نسلوں کی بھی قرآن کے نور سے قبروں کو روشن منور کر دینا۔ اللہ پاک بار بار اپنی زبان کو آپ کے ذکر سے اور آپ کے حبیب کے ذکر سے تر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زینت عرشہ رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔ اللہ پاک رحم فرما، ہمیں اپنی خاص الخاص رحمت کا حصار عطا فرما، اپنے فضل سے نواز دے، فلسطین تمام مسلمانوں پر کرم فرما دے۔ اللہ ان کو ایک بار پھر سے عمر فاروق جیسا دور عطا فرما، ہمیں نافع علم عطا فرما، اور اللہ پاک اس کو ہمیں قرآن کا ٹھیک صحیح فہم عطا فرما اور اسے جڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب رحیم مالک کریم کرم کی بھیک دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین اللہم آمین ثم آمین۔ آمین الہی آمین ثم آمین۔